السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مساوات کے انقلاب کے بارے میں جو ویڈیوز بنا رہا ہوں، اس کا آج پارٹ 3 ہے، اور اس میں اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے کا دنیا کا حال جو تھا اس کو میں ڈاکومنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جسٹ فار بینچ مارکنگ۔ اچھا، آگے جانے سے قبل میں آپ کو کچھ سمری کے سلائیڈز بتلا دوں۔ یہ دیکھیں، پہلی سلائیڈ ہے، اس میں نے بتلایا ہے کہ اسلام سے قبل کی دنیا، یعنی اسلام سے قبل دنیا کیا تھی، اور اسلامی انقلاب آنے کے بعد دنیا میں جو تبدیلیاں آئی ہیں ان کو میں لسٹ کر رہا ہوں یہاں پر۔ آپ چاہے تو اس کو روک کر تفصیل دیکھ لیں۔ اچھا، اس سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت، یعنی جب اس وقت اسلام آیا، اس وقت جو دنیا تھی ہماری، یعنی یہ نئے امریکہ وغیرہ دریافت نہیں ہوا تھا، تو وہ جو دنیا تھی اس میں دنیا کے بیشتر علاقوں پر اسلامی تہذیب، اسلامی مذہب پھیل چکا تھا، یعنی اسلام تقریباً پوری دنیا پر چھا چکا تھا۔ اچھا، اس تیسری سلائیڈ میں آپ کو وہی جو اسلامی انقلاب کے نتیجے میں آنے والی تبدیلیاں ہیں وہ دنیا میں پھیلیں کس طرح، اس کا روٹ میں بتلا رہا ہوں آپ کو۔ اور یہ چوتھی سلائیڈ، اس میں بھی یہی بتلایا گیا ہے تاکہ کلیریفائی ہو جائے مزید۔ اچھا، آپ دیکھیں، اسلامی کلچر دنیا کے اتنے بڑے علاقے میں پھیل گیا تھا اس وقت کی جو دنیا تھی۔ اچھا، آپ دیکھیں، جیسے رشیا ہے، سائبیریا ہے، یہ تو سب غیر آباد علاقے ہیں، دنیا کے نقشے پر تو ہیں لیکن غیر آباد علاقے ہیں۔ تو جو آباد علاقے ہیں اس میں پوری دنیا میں سوائے چین کے اسلام اور یورپ کے ظاہر ہے اسلام قائم ہو چکا تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرتناک بات یہ ہے کہ اسلامی کلچر کس طرح اسٹیبلش ہوا اور کس طرح اس پورے علاقے میں پھیل گیا۔ یہ خود میری نظر میں ایک معجزے سے کم نہیں ہے، لیکن میرے اس کی تفصیل نہیں ہے کہ یہ کس طرح پھیلا۔ کبھی آئندہ اس پر ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ تو آپ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کا انسان انتہائی سنہرے دور سے گزر رہا ہے اور دنیا کی بیشتر آبادی خوشحال ہے۔ دنیا کی تاریخ میں اتنی خوشحالی جو آج ہم کو ہے کبھی نہیں تھی، گو کہ کئی ممالک کے لوگ ابھی بھی جہالت اور قسم پرسی کی زندگیاں گزار رہے ہیں، لیکن ان ممالک کے عوام چاہیں تو اپنے خوشحالی لا سکتے ہیں۔ لیکن اگر عوام جو ہے وہاں کے، ان ممالک کے، اگر انہیں خود غربت پسند ہے، انہیں خود غلامی میں رہنا پسند ہے، تو ان کو زبردستی تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ زبردستی ان کو آپ بہتر نہیں کر سکتے، ان کی مرضی ہے۔ they want to live like slaves, so it is their option۔ تو آج جو انسان سنہری دور سے گزر رہا ہے اس کا اندازہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور پذیر ہونے سے قبل دنیا میں انسان کے جو حالات تھے اس کا آپ کو علم ہو، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہر نسل ہے وہ جو بھی چینج آ رہا ہے دنیا میں، جو بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ پروگریسو ہیں، ایک نہیں ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں، یعنی اب جیسے موجودہ نسل ہے تو میں تو یہی دیکھوں گا، ہر جنریشن کا یہی ہے کہ جو حالات میرے بچپن میں تھے اور اب کیا حالات ہیں، ان میں کیا تبدیلیاں آئیں، یہی دیکھوں گا میں۔ اور یہ جو تبدیلی ہے یہ کوئی زیادہ بڑی تبدیلی نہیں ہے۔ اب اسلام کی اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ اسلام سے کیا تبدیلیاں آئیں، تو اسلام جب آیا اس وقت کیا حالات تھے وہاں سے دیکھنا چاہیے آپ کو۔ تو عموماً ہم اسلام کے ظہور سے پہلے عربستان میں جہالت کے دور کو یا کمسن لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کی بات کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ اسلام نے عربستان میں اس دور کو تبدیل کیا۔ تو صرف یہ کہہ کے ہم اس طرح اسلام کے دائرے کو اور اس کے انفلوئنس کو عربستان اور اسلامی دنیا تک ہی محدود کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عربستان کا جو حال ہے وہ پوری دنیا کا یہی حال تھا۔ یورپ اور باقی دنیا جہالت کے دور میں ہی تھے۔ اور جب ہم ذکر کرتے ہیں کہ اسلام نے خواتین کو برابری کے حقوق دیے اور ان کو آزاد کیا، تو ہمیں چاہیے کہ یہ بھی بتلائیں کہ انقلاب سے پہلے یورپ میں خواتین کا کیا حال تھا، عربستان کا نہ بتلائیں۔ عربستان میں تو جو تھا، لیکن اگر آپ یورپ سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو بتلانا چاہیے کہ یورپ میں آپ کیا حال تھا خواتین کا۔ اور یہ کہ یورپ کے اور مغربی ممالک کے یا باقی دنیا میں چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں،
ان کو موجودہ زمانے میں آزادی جو اسلام کے اصولوں نے دی ہے، وی ہیو ٹو ٹیل دیم کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی وجہ سے وہ آزاد ہوئے ہیں، وہ اسلام کی وجہ سے خوشحال ہیں، اسلام نے ان کو برابری کا درجہ دیا۔ آپ جو آج آزاد ہیں، آپ کے یہاں جو برابری ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہے۔ اس سے پہلے یورپ کی آبادی تو غلام تھی، ہم سے زیادہ غلام تھی۔ تو آپ دیکھیں مسلمان علاقوں میں تو انسان کو آزادی اسلامی انقلاب کے وقت پر ہی مل چکی تھی، لیکن اسلامی ممالک کے باہر باقی دنیا ہی غلامی کے دور میں ہی رہ رہے تھے۔ یورپ اور مغربی دنیا میں حالات 1789 نے انقلاب فرانس کے بعد تبدیل ہوئے۔ مسلمانوں کے یہاں تو انقلاب کافی پہلے آ چکا تھا، 650 عیسوی میں۔ یورپ میں 1789 کے بعد ہوا، یعنی تقریباً 1100 سال کے بعد، اور یورپ کے بعد جو باقی دنیا میں اس کے اور 300-400 سال کے بعد ہوا، جیسے فار ایسٹ میں یا ہمارے ہاں پچھلی صدی میں ہوا، تو ہم بھی اسی طرح اندھیرے میں تھے۔ تو فرینچ ریولوشن سے پہلے یورپ کے انسانوں کا کیا حال تھا؟ یورپ میں فیوڈل سسٹم رائج تھا۔ اچھا، یورپ میں ویسے تو بادشاہتیں تھیں، لیکن بادشاہوں کے نیچے لارڈز، بیرنس اور کاؤنٹس وغیرہ تھے۔ اوپر بادشاہ پورا ایک سسٹم تھا جس میں ٹاپ پر بادشاہ تھا، ٹاپ ہیرارکی، اس کے نیچے لارڈز وغیرہ تھے۔ تو ملک کی جتنی بھی زمینیں تھیں، جتنے بھی ایسٹس تھے، وہ سب بادشاہ اور لارڈز ان میں تقسیم تھے، یعنی وہ اس کے مالک تھے۔ اچھا، فیوڈل سسٹم کے تعلق سے تو آپ نے سنا ہوگا، اور عموماً یہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ فیوڈل سسٹم جی یہ تو یہی سرداری نظام ہے یا زمینداری سسٹم ہے، وہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بہت فرق ہے دونوں میں۔ فرق یہ ہے کہ فیوڈل سسٹم میں لارڈز نہ صرف زمین کے مالک ہوتے تھے، بلکہ اس علاقے میں رہنے والی تمام آبادی بھی ان کی غلام ہوتی تھی۔ لارڈز کی ملکیت میں تھے تمام انسانیت، یعنی معاشرہ دو قسم کے لوگوں میں بٹا ہوا تھا۔ ملک میں چند لارڈز تھے اور باقی تمام آبادی نہ صرف ان لارڈز کی غلام ہوتی تھی بلکہ وہ ان کی ملکیت ہوتے تھے۔ اب دیکھیں یہاں نہیں تھا، زمینداروں کے یہاں ہیں کام کرنے والے، لیکن یہ ان کی ملکیت نہیں ہے، وہاں ملکیت تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے کے لوگ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ لوگ لارڈز کے گھروں پر کام کرتے، ان کی زمینات پر کھیتی باڑی کرتے۔ کھیتی باڑی کی جو ملکیت ہے، زمینات ہیں، وہ لارڈز کی ملکیت تھی، جس میں سے وہ ان کو گزر بسر کے لیے کچھ پیسے دے دیتا تھا، وہ اسی کی زمینات میں وہ پڑے ہوتے تھے کہیں پہ۔ اچھا، آپ دیکھیں کھیتی باڑی جو ہے وہ آسان نہیں تھی اس زمانے میں، تو کام ان سے کس طرح لیا جاتا تھا؟ کتوں سے، اور ہنٹر والے سپروائزروں کی نگرانی میں سخت کام لیا جاتا تھا ان سے۔ آرام، سکون نان ایگزسٹنٹ، کوئی گنجائش نہیں تھی، کوئی ریسٹ ڈے نہیں تھا، کوئی چھٹیاں نہیں ہوتی تھیں۔ تو اسی طرح ان کے یہاں شادیاں وغیرہ سب لارڈز طے کرتا تھا، کس کی شادی کس سے ہوگی، کہاں ہوگی وغیرہ، لارڈز کی مرضی سے ہوتی تھی۔ پڑھنے لکھنے کی انہیں بالکل ممانعت تھی۔ لارڈز میں تو تھی تعلیم، نچلے طبقے میں کوئی تعلیم نہیں تھی، مکمل ممانعت تھی، اور پڑھنے لکھنے کی کوشش کرنے والوں کے لیے سخت سزائیں بھی تھیں۔ وہ جائیداد نہیں خرید سکتے تھے، نہ ان کے یہاں کوئی پیسہ ہوتا تھا۔ لارڈ اپنی زمینات پر ان کے لیے کچھ کوارٹر جھونپڑیاں بنا دیتا تھا اور وہ وہیں رہتے تھے۔ ان کی اولادیں بھی بچپن سے ہی لارڈ کی غلامی میں آ جاتی تھی۔ اچھا، یہ غلامی سے بھاگ کر بھی کہیں جا نہیں سکتے تھے، کیونکہ جہاں بھی بھاگ کر جاتے وہ، یا جہاں بھی وہ پکڑا جاتا، وہاں کا جو لارڈ ہے وہ ان کو پکڑ کر پہلے اپنی طرف سے خوب مار پیٹ کرتا، اس کے بعد مالک کے اصلی مالک کے یہاں بھجوا دیتا۔ تو یہ ایک پورا سسٹم تھا جس میں پوری دنیا میں چند افراد نے اس طرح اور اس سسٹم سے، فیوڈل سسٹم سے غلام بنایا ہوا تھا انسانوں کو۔ یورپ میں فیوڈل سسٹم بہت پکا تھا۔ اچھا، اور یہی حال باقی دنیا میں تھا۔ انڈیا میں ہندو مذہب کے کاسٹ سسٹم آپ کو پتا ہوگا کہ اوپر برہمن ہے اور نیچے باقی لوگ ہیں، لیکن صرف انڈیا ہی نہیں بلکہ چین میں، جاپان میں، ہر جگہ یہ سسٹم تھا۔
بنیادی طور پر دنیا کی تمام آبادی غلام ہوتی تھی، ان سے سخت محنت و مشقتیں کروائی جاتی تھیں، اور یہی سلسلہ جب سے دنیا وجود میں آئی اس وقت سے چل رہا تھا۔ اچھا، اسلام کے آنے کے بعد اسلامی مملکتوں میں تو حالات بدل چکے تھے، لیکن باقی دنیا میں انسان اسی حال میں تھے۔ تو کیونکہ ہزاروں سال سے پوری دنیا میں فیوڈل سسٹم کسی نہ شکل میں چل رہا تھا، تو اس کے اثرات کیا تھے آخر؟ اثرات یہ تھے، نمبر 1 کہ ایک تو دنیا کی بیشتر آبادی چند لوگوں کے ہاتھ میں غلام تھی، ان پر ظلم و ستم سے کام لیا جاتا تھا، ان کو بچپن ہی سے مار پیٹ کر لارڈز کا حکم ماننے اور لارڈز کا غلام بننے کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ جس طرح کتوں کو اور گھوڑوں کو مار پیٹ کر سجایا جاتا ہے، بالکل یہی طریقہ انسانوں پر بھی استعمال ہوتا تھا۔ اچھا، نمبر 2 یہ کہ کیونکہ دنیا کی بیشتر آبادی اپنے اپنے ملکوں میں غلام تھی، اور لارڈز اور بیرنز کو یا تو زمینات پر کام کروانا تھا، محنت مزدوری کرنا تھا، یا ان کے گھروں پر کام کروانا تھا، یا اور باقی جو بھی مزدوری کے کام تھے، تو ظاہر ہے تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس وجہ سے نہ کوئی مدرسے تھے، نہ کوئی تعلیمی ادارے تھے۔ اچھا، اور نہ ہی کتابیں لکھی جاتی تھیں، نہ کتابوں کے پڑھنے والے تھے، نہ ریسرچ تھی۔ جب ملک کا بیشتر طبقہ اگر جاہل ہو، غیر خواندہ ہو، تو کتابیں کون لکھے گا اور پڑھے گا کون ان کو؟ اچھا، اسی طرح نہ بڑے شہر تھے، نہ پکی سڑکیں تھیں، نہ پکے مکانات تھے، نہ کھیل کے میدان تھے، نہ آج کی طرح کے بہترین لباس تھے، نہ سلائی تھی۔ کپڑے کے ٹکڑوں کو ہی وہ اوڑھ کر ایک ہی انسلا بغیر سلا ہوا کپڑا لے کے وہ اوپر چادر کی طرح اوڑھ لیتے، یا اسی کو نیچے لنگی کی طرح باندھ لیتے۔ سلائی تو ہو نہیں سکتی تھی۔ اچھا، اسی طرح صفائی کے کوئی انتظامات نہیں ہوتے تھے، سیوریج لائنیں نہیں تھیں، نہ باتھ روم تھے۔ اچھا، اسی طرح نہ اسپتال تھے، نہ علاج معالجہ تھا۔ جادو ٹونے پر یقین تھا۔ بیماری دور کرنے کے لیے جو طریقے ہمارے آج بھی استعمال ہوتے ہیں جادو ٹونے کے، کہ وہ جھاڑو سے مار رہے ہیں لوگوں کو، وہی طریقے استعمال ہوتے تھے، یا آسیب ہے لوگوں پر، یہ بلیم دیا جاتا تھا۔ اچھا، اسی طرح پرسنل ہائیجین کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا۔ قریبی دریا میں یا نہر، وہاں جا کر منہ ہاتھ دھونا اور نہانا دھونا کر لیا جاتا تھا، ورنہ جہاں پانی آسانی سے اویلیبل نہیں تھا تو وہاں تو مہینوں کئی مہینوں کوئی نہیں نہاتا تھا۔ اسی طرح جیسے سردیاں ہیں، سردیوں میں جہاں برف ہو جاتی ہے، پانی اویلیبل نہیں ہے، 6 مہینے لوگ نہیں نہاتے تھے۔ جو سردیاں شروع ہوتے وقت نہایا تو پھر برف پگھلنے کے بعد 6 مہینے کے بعد پھر نہانا ہوتا تھا ان کا۔ اسی طرح دیہات کے تمام انسان لارڈز یا امراء کے غلام ہوتے تھے، ان کی خواتین بھی، جو عام عوام ہیں ان کی خواتین بھی امراء کی ہر طرح سے خدمت پر مامور ہوتی تھیں، کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ نہ مکانات ہوتے تھے پکے جیسے ہمارے ہیں، قریبی اگر کوئی پہاڑ وغیرہ ہو تو وہاں سے پتھر لا کر کمرے اور گھر وغیرہ ایک کے اوپر ایک، جیسے آپ دیکھتے ہیں ابھی بھی ہمارے یہاں کے پی میں ہیں، اور کئی جگہوں پر ہے کہ وہ پتھر لا کر دیواریں بنا لی اور آبادیاں بنا لی۔ چھت کے لیے درختوں کے تنے کاٹ کر اس کے اوپر گھاس پھوس بچھا دیتے۔ اچھا، اسی طرح نہ آج کل کی طرح کے مزیدار کھانے ہوتے تھے، صرف چند بنیادی پکوان ہوتے تھے، نہ باسمتی چاول تھا، نہ سفید شکر تھی، نہ سفید آٹا تھا، نہ آج کل کی طرح دنیا بھر کے بہترین پھل اویلیبل ہوتے تھے۔ اچھا ہاں، البتہ شاہراہ ریشم کے ذریعے تجارت ہوتی تھی، تو شاہراہ ریشم سے جو تجارت ہوتی تھی اس کے ذریعے جو سامان آتا تھا وہی مل جاتا تھا سب کو۔ اچھا، اب یہ بات کے دور کی جو چیزیں ہیں کہ جی فریج، اے سی ویسی، یہ سب تو بھول جائیں آپ، کچھ نہیں تھا۔ اٹیچ باتھ رومس ہیں، رننگ واٹر ہے، شاورس ہیں، کچھ نہیں تھا یہ سب۔ نہ ٹھنڈا پانی تھا، نہ آئس کریم وغیرہ تھی۔ تو ہزاروں سال سے دنیا اسی طرح جہاں تھی وہیں کھڑی تھی، یعنی پہلے وہ کیوز میں رہتے تھے، کیوز سے نکل کے وہ کچھ آبادیاں بنانی شروع کر دی انہوں نے، اور اسی طرح کی زندگی گزرتی تھی سب کی۔ اور کیونکہ انڈسٹریل ریولوشن نہیں تھا تو فیکٹریاں بھی نہیں تھیں، نئی نئی ایجادات بھی نہیں تھی، نئے نئے پروڈکٹس نہیں آ رہے تھے بیچ میں، تو جو بھی
انسان کام کرتا تھا، سب کام محنت مشقت کے تھے، غربت کی زندگی تھی. کھیتی باڑی کر رہے ہیں، سورج، بارش، محنت کرنا ہے، یا دوسرے جو بھی کام کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پر جو دنیا تھی وہ ایک ظلم و ستم کی دنیا تھی. اچھا، عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے، یا بلکہ عموماً یہ خیال ہے کہ انسان کی ترقی کا ایک بہت بڑا قدم تھا ڈومیسٹیکیشن آف اینیملز، یعنی جانوروں کو غلام بنانا اور ان سے کام لینا، ان کو سدا کر ان سے کام لینا. جیسے آپ ہل چلا رہے ہیں زیارت کے لیے، یا آئل نکالنے کے لیے کولو چلا رہے ہیں، یا باربرداری اور سفر کے لیے گھوڑا سواری کر رہے ہیں، اس کے لیے استعمال ہوتا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے قبل ایک اور بہت بڑا کام ہوا تھا، اور یہ انسان کی تہذیب کی ابتدا میں ہی ہو چکا تھا. یعنی پہلے دنیا میں سب سے پہلے یہ جو ڈومیسٹیکیشن کا کام شروع ہوا وہ تھا مردوں نے عورتوں کو، خواتین کو غلام بنا لیا تھا، ان کو ڈومیسٹیکیٹ کر لیا تھا، ان سے محنت مشقت کرواتے تھے. اور ابھی بھی دنیا کے کئی علاقوں میں ہو رہا ہے یہ کہ خود بیٹھے ہیں آرام سے درخت کے نیچے مرد، عورتیں پورا کام کر رہی ہیں، کما رہی ہیں، کھیتی باڑی کر رہی ہیں، گھر میں پکوان کر رہی ہیں، بچوں کا دیکھ بھال کر رہی ہیں. تو پرانی دنیا میں نہ صرف جانور بلکہ عورتیں بھی ظلم و ستم کی زندگیاں گزار رہے تھے. پھر اسلام کے نتیجے میں، اسلامی دور کے نتیجے میں مساوات کا دور شروع ہوا، انسان کو برابری کے حقوق ملے. دنیا میں تعلیمی دور شروع ہوا، سائنسی ترقی کا دور شروع ہوا، صنعتی انقلاب آتے چلے گئے ایک کے بعد ایک. مشینی دور کی ابتدا ہوئی، جس کے نتیجے میں نہ صرف انسانوں کو، جن میں خواتین بھی شامل ہیں، بلکہ جانوروں تک کو آزادی ملی. جانوروں تک کو بھی محنت مشقت کے کاموں سے چھٹکارا ملا. اور مشینی دور آنے سے اور محنت مشقت کے کام مشینوں سے لینے جانے کی وجہ سے انسانوں اور جانوروں کو غلام بنانے کی ضرورت ہی ختم ہو گئی، اور انسان کی اکثریت بجائے چند حکمرانوں، سرداروں اور نوابوں کے اور لارڈ سے غلام رہنے کے آزاد ہو گئے. انسانوں میں خوشحالی آ گئی. اچھا، تو آج کا جو انسان ہے، میرا یہ کہنا ہے کہ پچھلے زمانے کے بادشاہوں سے بہتر زندگیاں ہیں ہماری، اور جو پرانی تہذیب کے قدیم آبادیاں اور محلات وغیرہ کے آثار باقی ہیں، جیسے ایجپٹ میں ہیں اور دوسری جگہوں پر بھی، مغلوں کے بھی ہیں یہاں پر. تو وہ جو لائف تھی وہ صرف بادشاہوں کے لیے تھی، عمرا کے لیے تھی، باقی آبادی تو غلام تھی. تو میں یہ جو کچھ چیزیں ذکر کیا ہوں یہ تو صرف ایک جھلک ہے. آئندہ ویڈیوز میں آپ کو اور مزید ثبوت دوں گا. والسلام.